أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المال والبنون فتنة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ محمد. میں خدمت میں عرض کروں کہ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تربیت اولاد کی زمین بنتی ہے، راہ ہموار ہوتی ہے. وہ میں گنوائی تھی آپ کے سامنے کہ ماں باپ کی قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور اظہار میں بھی برابری کا لحاظ رکھے. اور اس کے بعد عرض کیا تھا کہ بچہ جو ہے اس کو مارنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں پھر حد سے زیادہ اس کی مذمت اور سرزنش وہ بھی معصوم نے پسند نہیں فرمائی، بلکہ معصوم نے فرمایا اشارے اور کنایے میں جو بات سمجھائی جاتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. میں خدمت میں عرض کروں کہ وہ ساری تمیدیں ختم ہو گئی اور آج ہم اس اصل بات کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ معصوم نے وہ ٹائم کون سا بتایا ہے تربیت اولاد کا، دوسرا جو فیز اس کا ہے وہ کون سا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا سلیبس کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ سلیبس پڑھانے کا طریقہ کیا ہے. میں اپنی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک تعلق ہے فقط کا، تو معصوم نے آپ کے بچے کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. چوتھا حصہ میں نے کل عرض کر دیا تھا اگر میں بھول نہیں رہا آپ کے سامنے. پیدائش سے 7 سال پہ، 7 سے 14 سال پہ، 14 سے 21 سال، پھر 21 سال کے بعد 21 سال کے بعد فرمایا کہ یہاں ماں باپ نے بچے کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی، مگر یہ کہ اللہ کا نافرمان بن جائے یا کسی وجہ سے ماں باپ کا اگر آگ ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ اسے سمجھائیں، وگرنہ ہر روز اس کی زندگی میں دخل نہ دے. 21 سال کے بعد 14 سے 21 سال تک کا جو عرصہ ہے فرمایا الولد وزیر 7 سنین، یہ 7 سال وہ وزیر ہے، وزیروں سے مشورے کیے جاتے ہیں، ان کو حکم نہیں سنائے جاتے، ان سے مشورے کیے اور لیے جاتے ہیں. اور یقین جانے اگر آپ معصوم کے اس فارمولے پہ عمل کریں، اپنے 14 سال یا سے اوپر کے بچے کے ساتھ آپ مشورہ کریں، ہم نے فلاں کی عزیز کی دعوت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا کیا چیزیں رکھیں، مشورے کریں بچے کے ساتھ. اگر آپ اس میں اس کو شخصیت ملے گی، وہ سمجھے گا میں کچھ ہوں. اللہ نے انسان کو، ہر انسان کے اندر بڑے کمالات رکھے، لیکن ان کمالات میں نکھار لانا یہ ماں باپ کا کام ہے. ان کو نکھارنا چاہیے. بچے کے اندر سے اعتماد آئے گا، اعتماد آئے گا جب آپ اپنے بچے کے ساتھ مشورہ کریں گے. چھوٹے چھوٹے کام اپنے بچے کے ذمہ لگائیں 14 سے 21 سال تک. میں خدمت میں عرض کروں کہ اس کی بات پیچھے بچ جاتے 14 سال، یہی سے آج کی مجلس کا آغاز ہے. ان 14 سال میں ماں باپ نے کیا کرنا ہے فرمایا 2 طرح کی دو حدیثیں. ایک حدیث میں فرمایا الولد غلام الولد سید 7 سنین، بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے، پہلے 7 سال تک، اور ماں باپ رعایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رعایا کا کام ہوتا ہے اپنی بادشاہ کا حکم ماننا. آپ نے اپنے بچے کے حکم ماننے ہیں پہلے 7 سال، اس نے آرڈر دینا، آپ نے اس کو حکم ماننے. میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ بچہ جو کہ آپ کریں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، جس حد تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں بچے کے ساتھ. ہاں آپ کا بچہ کہتا ہے میں نے ہمسائے کا شیشہ توڑنا ہے، تو وہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتی، یا وہ کہتا ہے کہ میں مولانا صاحب کی گاڑی پہ میں نے کچھ لکھنا ہے، یہ کام اس کو نہیں کرنے دینا. اس کو معصوم نے طریقہ بتایا. معصوم نے فرمایا بچے کو متبادل دے دو، بیٹا تو شیشہ نہ توڑ، چل مل کر فلاں کام کر لیتے ہیں، یہ فلاں چیز آپ کو لے دیتا ہوں. دیکھیں یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ مثلا مثال ہے، آپ نے موبائل بچے کے سپرد کیا، بچے نے اس کو توڑ دیا، آپ نے بچے کو مارا، آپ نے غلط کیا ہے. کیونکہ پاک پیغمبر یہ کرتے تھے کہ کوئی ٹوٹنے والا برتن ایسی چیز اگر کسی بچے کے سامنے ہوتی تو مولا پاک پیغمبر فرماتے کہ یہ منظر بچے کے سامنے سے ہٹا دو.
بچے کو بعد میں نہ مارو، اس کے سامنے سے پہلے ہی وہ منظر کچھ ہے اس کی، بڑا اچھا لکھا ہوتا ہے بعض دواؤں پر کہ یہ دوائی بچے کے پہنچ سے، بچے کے پہنچ سے دور رکھے. اور ہمارے لیے نفسیات یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے بچہ ہر چیز توڑتا ہے، اللہ کی ذات نے اس کی پاک فطرت میں اپنی تلاش کی حص رکھی ہے. بچہ حقیقت کی تلاش میں رہتا ہے، وہ اسی حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے موبائل توڑتا ہے، گھڑیاں توڑتا ہے. یہ ماں باپ کا کام ہے. اور یہ میں یہ بھی عرض کروں آپ کو، مزے کی بات آگے ذہن میں کہہ دوں، وہ جو رسالۃ الحقوق ہے نا، رسالۃ الحقوق میں نے آپ کو عرض کیا تھا، جس میں آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ وحق الولد ان تعلم ان منک فی هذه الدنيا وفی الاخرہ، تیرے بچے کی تجھ پہ دو حق ہے. فرمایا سب سے پہلا تجھے پتا ہو یہ بچہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ آخرت میں بھی، اسے تجھے چھوڑنا کوئی نہیں، نہ دنیا میں چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا. اس کے بعد فرمایا وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ، اور یہ پتا ہونا چاہیے تجھے کہ اللہ تجھ سے روز قیامت سوال کرے گا. کیا سوال کرے گا؟ اما ولیتا، جو ذمہ داری اس نے باپ کے کاندھوں پہ ڈالی تھی. کتنی ذمہ داریاں ڈالی تھی؟ فرمایا 2 ذمہ داریاں خالق نے ہر باپ کے کاندھے پہ ڈالی تھی. سب سے پہلی ذمہ داری کہ اما ولیتا من حسن الادب، تو نے بچے کی اچھی تربیت کرنی تھی، یہ پہلی ذمہ داری. اور دوسرا من الدلالۃ علی ربہ، فرمایا تو نے 2 کام کرنے تھے، تربیت اچھی کرنی تھی اور اپنے بچے کو اس کے رب تک پہنچانا تھا، اس کی رہنمائی کرنی تھی اس کے خالق کی طرف. وہ اسی خالق کو ڈھونڈنے کے لیے موبائل توڑ رہا ہے، برتن توڑ رہا ہے، باقی چیزیں آپریشن کرتا ہے چیزوں کے، اس حقیقت مطلقہ کی تلاش میں ہے بچہ. پاک محمد فرماتے ہیں بچے کو مار نہیں، یہ تیری غلطی ہے، تو نے کیوں شیشے کا گلاس اس کے سامنے رکھا، یہ منظر اس کے سامنے سے ہٹا. پر یہ بہت سارے بیچ میں نفسیاتی نکتے ہیں معصوم کی طرف سے، میں سارے نہیں بیان کرتا وگرنہ یہ بات ختم ہی نہیں ہو سکے گی. پہلے جو 7 سال ہے یا بچہ بادشاہ پر آیا ہے، لیکن معصوم نے فرمایا اس 7 سال میں باپ نے یا ماں نے بچے کو کہنا کچھ نہیں ہے. وہ ان کو کہ چلے نماز پڑھ، 7 سال کے جب تک نہیں ہوا، روزہ رکھ، قرآن پڑھ، آرڈر نہیں دینا کسی شے کا، کیونکہ رعایا بادشاہ کو حکم نہیں دیتی، بادشاہ کے حکم مانتی ہے. فرمایا تو نے یہ کرنا ہے کہ اس کو منہ سے بول کر کہنا کچھ نہیں ہے، بس اپنے گھر میں دین کا ماحول قائم کر دے، اپنے گھر میں خود دین پہ عمل کر، خود دین پہ عمل کر. مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی غور فرمایا چھوٹا بچہ نقلیں اتارتا ہے نا، نقلیں اتارتا ہے نا، بڑوں کی سب کی سب کی نقلیں اتارتا ہے. اچھا وہ جو نقل اتارتا ہے یہ کس سکول میں اس کو پڑھایا گیا ہے؟ کوئی کس سکول میں نہیں پڑھا ہے. بچہ جیسے ہوش سنبھالتا ہے، سال 1.5 2 سال کا جب ہو جائے تو وہ نقلیں اتارنا شروع کر دیتا ہے. سوال یہ کہ بچے کو نقال بنایا کس نے؟ کسی سکول نے تو پڑھایا نہیں ہے، کس نے نقال بنایا؟ یہاں پر اللہ کی ذات نے خود بچے کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے، بچے کی تخلیق کے اندر یہ بات رکھی ہے، اس کو نقال بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. خالق کا مقصد یہ تھا بچے کو نقل کرنے کا، یہ فن دے کر بھیجوں گا، گھر میں ماں باپ دین پہ عمل کریں گے، بچہ نقلیں اتارتا اتارتا خود دیندار بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب جو ماں باپ ہیں، توجہ رہے میری طرف، جو ماں باپ ہیں، ماں باپ اب کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ اور باقی رشتہ دار صاحب وہ بچے، دیکھیں ہم پاکستانی قوم کا ایک المیہ ہے، ہم بطور قوم ہماری بہت سی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ کہ ہم لوگ ہر چیز کا مس یوز کرتے ہیں، یعنی غلط استعمال کرنا ہر چیز کا، یہ ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے، فطرت ثانیہ بن چکی ہے، ہر چیز کا غلط استعمال. موبائل سہولت تھی، ہم نے غلط استعمال کیا. یہ بہت سارے خودکش دھماکے موبائل کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، ہر چیز کا غلط استعمال غیروں کو بھی ہم سکھاتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پتہ یہ ایک سفر بھی تھا، پتہ نہیں مولانا محمد خان شیرانی کا سفر تھا، اس نے جیت کا کیا تھا، پھر واپسی پہ کتاب لکھی تھی، اور وہ مولانا بڑا یہ تھے، کوئی اور مشہور تھے، وہ تقریباً کمیونسٹ ہو گئے تھے اسی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بڑی دیانتدار قوم ہے چائنا والی، بہت چینی بہت دیانتدار ہیں، لیکن ہم نے ان کو بھی نہیں بخشا.
مظفرآباد میں ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مظفرآباد میں یہ جو میاں برادران کا وہ ہے جو ہے نا، وہ نیلم جیلم ویلی وہ پروجیکٹ جو ہے، اس میں وہ جو دو دریاؤں کو ملا رہے ہیں آپس میں اس ٹنل کے ذریعے سے، وہاں پر جو چائنا کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی مزاج پہ آگے ہیں، وہ ڈیزل بیچ دیتے ہیں باہر سے سستے دام، بہت ساری چیزیں آئٹم وہ بیچ دیتے ہیں باہر سے، اور تب جو ہے وہ یہ جو مطلب ہے کہ البتہ یہ دونوں بھائی ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے، میاں برادران دونوں جو ہیں، یہ پھر ان کے ساتھ گپ شپ کے ساری کمپنیاں مشترک ہیں، ان کے ساتھ کمیشن زرداری صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا، صحیح بات ہے، وہ تو لکا کر کرتے تھے نا چوری، یہ کھلا کرتے۔ میں خدمت میں اب کی عرض کروں گا کہ من حیث القوم ہم مس یوز کرنے والی قوم ہے، ہم لوگ بچے کی نقل اتارنے کو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ غلط استعمال کیا بجائے اس کے کہ بچے کو قرآن سکھاتے، نماز سکھاتے ہیں، بچے کو کسی مولانا صاحب کی نقل کرنا سکھاتے، وہ کیسے پڑھتے ہیں، بیٹا تو بھی ایسے ہی پڑھ کے دکھا، ہم نے بچوں کو لگا دیا بزرگوں کی نقلیں اتارنے پر، گالیاں یاد دلائی جاتی ہیں بچوں کو، پھر چھوٹا بچہ جب گالیاں دیتے بےہودہ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ چچا وغیرہ کتنی سونی گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک 2-4 ماہ کے بعد وہی بچہ جب کسی بزرگ آدمی کو وہی گالیاں دیتا ہے، پھر وہی ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے گاؤں میں ہمارے قریبی عزیز بنتی ہے، ٹیچر ہے سکول، وہ بیچاری بڑی پریشان ہے، اس میں کل میری بات ہوئی، بہت پریشان ہے، وہ کہتی ہے میں کیا کروں، میں سکول جاتی ہوں، بچہ چھوٹا ہے، اس کو ظاہر میں نے گھر بھی چھوڑ کے جانا ہے، اب وہ جتنی بھی نانیاں دادیاں ہیں نا، باقی وہ جو پھوپھیاں وغیرہ، وہ سب کی سب اس کو گالیاں پہ سکھا دیں گی، اتنی گالیاں سکھائی ہیں کہ اب اس کو مار پڑتی ہے ہر روز کسی نہ کسی بندے سے۔ بھرے مجمع میں جب ایک بچہ 3-4 سال کا کسی بڑے بندے کو بےہودہ گالی دے گا تو وہ اس کو پاکے سے پھر انعام تو کوئی نہیں دے گا نا۔ ہم نے بچے کی نقل اتارنے کی فطری حص کا غلط فائدہ اٹھایا، اس کو غلط رنگ دیا، فلاں بابا جی چلتے کیسے ان کی طرح چل کی نقل اتار کے دکھاؤ، فلاں بولتا کیسے اس کی نقل اتار کے دکھاؤ، غلط بات، انتہائی غلط بات۔ اللہ نے بچے کو نقال اس لیے بنایا تھا کہ ماں باپ گھر میں نماز پڑھیں گے، 7 سال تک بچے کو نماز کا حکم نہیں دیں گے، قرآن کی تلاوت خود کیا کریں گے، بچے کو قرآن پڑھنے کا کہیں گے نہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہی بچہ خود قرآن کا قاری بن جائے گا، بچہ نمازی بن جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوا یہ کام، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہوا۔ اور خدا کا خوف کریں، بچہ جو ہے وہ مذاق نہیں ہے، مولانا متقیان فرماتے ہیں بچہ انتہائی حساس چیز ہے، انتہائی حساس۔ دیکھیں نا اس کاغذ پہ پہلے کچھ لکھا ہوئی چٹ، میں چٹوں پہ وہی سے نہیں پڑھتا، یہ کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے، یہ خالی لکھا ہوئی حضرت امیر مسلم کی شہادت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ چٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، یہاں کچھ لکھ بھی دے تو کوئی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہاں کچھ لکھیں گے تو سوچ سمجھ کے لکھنا پڑے گا، یہ ورقہ صاف ہے، یہ جو لکھیں گے سوچ سمجھ کر لکھیں گے، وہ آپ کے لیے بعد میں اس کو مٹانا مسئلہ ہو جائے گا، اس کو چھپانا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ مولانا متقیان فرماتے انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، فرمائے بچے کی دل کی تختی تیار زمین کی طرح ہے، فرمائے العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر، بچپن میں بچے کے دل میں جو بات چلی گئی فرمایا وہ پھر پتھر پہ لکیر بن جائے گی، وہ مٹنی کوئی نہیں ہے، وہ نہیں مٹے گی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بچے کے ساتھ ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے سامنے فضول باتیں، گالیاں، اس طرح کی باتیں، نقلیں اتارنا کسی اور کی، یہ غیر مہذب کام نہیں کرنے چاہیے بچے کے ساتھ۔ دین کا ماحول قائم کرنا ہے، ماں باپ نے گھر میں دین پہ عمل کرنا ہے، یہ پہلے 7 سال، اور وہی باتیں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، بچے کو جی بھر کے پیار دینا ہے، وہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، بچے کو جی بھر کے پیار دینا ہے، یہ 7 سال، قول و فعل میں تضاد نہ ہو ماں باپ کی، یہ 7 سال، اور ماں باپ اپنے بچے کی توہین کسی مقام پر بھی نہ کرے، وہ توہین کبھی بھی نہیں کرنی، وہ بھی بھرے مجمع میں بچے کی انسلٹ نہیں کرنی، ڈانٹ ٹپٹ زیادہ بچے کو نہیں کرنی، وہ سب اپنے مقام پر، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے پہلے 7 سال۔ اب آتے ہیں 7 سے 14 سال کی طرف، یہ حساس دور ہے، اس دور میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو، میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، دیکھیں آپ نے غور فرمایا، چلے میں کہتا ہوں اس کے ساتھ بات چلتی رہے گی، پہلے 7 سال وہ نصاب ہے جو آپ کے پہلے امام نے فرمایا، وقت بھی بتایا تربیت کا، اور مولانا متقیان نے نصاب اور سلیبس بھی تربیت کا بتایا۔
آقا نے خط لکھا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو. اس خط کے اندر فرمایا، نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، فرمایا یا بنیا میرا لال بادرتک بالادب قبل ان یسقو قلبک ویشتغل لبک. اس کا مناسب ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے حسن بیٹا، بچے کی دل کی زمین چونکہ تیار ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا جب باپ تربیت کا بیج ڈالنے میں دیر کر دیتا ہے، مائیں کہتے ہیں کہ نکاح بڑا ہو کے آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا. 7 سال 8 سال کے بچے کو باپ اگر کچھ کہے تو مائیں کہتی ہیں نکاح ہے بڑا ہو کر خود ٹھیک. خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا نا. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ہتھیلی کے پہ سر سو نہیں اگتی. خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا. یہ کائنات کا نظام ہے، یہ اسباب کا نظام. تو وہ جب کہتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، امیر کائنات فرماتے ہیں حسن بیٹا بچے کا دل تیار زمین کی مانند ہے، اور وہ زمیندار جس کی زمین تیار ہو، بیج ڈالنے کے لیے تیار ہو، فرمایا اگر وہ دیر کرے اور بیج نہ ڈالے، 2 میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا زمین خشک ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے، قابل کاشت نہیں رہتی، فرمایا یا اس میں سے دائیں بائیں سے کوئی اور فضول بیج آ کر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے. فرمایا حسن بیٹا باپ کو اپنے بچے کی تربیت میں جلدی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ دل کی زمین سخت ہو جائے یا بچے کا خالی ذہن کسی اور فکر میں مشغول ہو جائے. آپ دیر کریں گے تو کوئی اور بیج اپنا ڈال دے گا وہاں پر. یہ بچے کی تربیت میں جلدی کرنی چاہیے، جلدی بچہ. اور یہ خود تربیت کا حصہ ہے. یعنی پہلے 7 سال جو بچے کو اپنے پیار دینا ہے، آپ نے اپنی قول و فعل میں یکسانیت پیدا کرنی ہے، گھر میں دین پہ عمل کا ماحول خود قائم کرنا ہے. ماں پردے کے ساتھ جب نکلے گی تو پھر چھوٹی ماں بچی ماں کو دیکھ کر پردے کا خیال آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ماں جب خود نماز پڑھے گی تو پھر اس کو کہنا نہیں پڑے گا. 7 سال سے کم عمر بچہ خود ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر ماں کی نقل اتار کر نمازی ہو جائے گا. یہ کام 7 سال تک کرنا ہے. لیکن 7 سال کا جب بچہ ہو گیا، یا میں یوں کو جب سکول جانا شروع کر دے گا، اس وقت فرمایا ماں باپ نے پھر اپنے بچے کو پڑھانا ہے. مولا کیا پڑھانا ہے؟ آپ فرمائیے. ادھر جام بالا کے مومنین سننا چاہتے ہیں کہ اس علوی سکول کا سلیبس کیا تھا. دیکھیں نا، ہم لوگ حقیقت احساس سے کمتری کا شکار لوگ ہیں. انگریزوں سے متاثر، جاپانیوں سے متاثر، چینیوں سے مرعوب، ہر کسی سے. اور وہ ہمارے لیے ٹرینڈ طے کرتے ہیں کہ لباس کیسا ہوگا، وضاقتہ کیسی ہوگی، بالوں کا ڈیزائن کیسے ہوگا، وہ طے کرتے ہیں ہمارے لیے. ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں چپ چاپ کر کے. حتیٰ کہ وہ اگر یہ بھی ایک وہ ڈیزائن چل رہا تھا پیچھے کہ بھئی وہ کوئی یورپ میں کوئی بندہ تھا تو وہ دیر سے اٹھا، آفس ٹائم پہ جانا تھا تو اس نے بالوں کو کنگھی کوئی نہیں کی. اسے کنگھی کوئی نہیں کی، بال ادھر کے ادھر گئے ہوئے تھے. اسی ماحول میں وہ دفتر چلا گیا، جا کر دیکھا یہ تو اس نے کہا چلو ڈیزائن بن گیا. یار لوگوں نے ادھر خود بنانا شروع کر دیا. ہمارے جوانوں نے بال وہ لگا کر جیل ادھر کدھر اپنی حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا. ہم لوگ حقیقت یہ ایک بڑا اچھا میسج مجھے آیا تھا 14 اگست کو ایک بندے کا. اس نے کہا تھا کہ برطانیہ کی قید سے آزاد ہونے والے امریکی غلاموں کو آزادی مبارک. یعنی ایک قوم کی غلامی سے نکلے دوسری کی غلامی میں چلے گئے. سوچیں غلام ہے، سوچیں. ایسا سے کمتری کا شکار ہے. بیکن ہاؤس کا سلیبس ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. پوچھتے ہیں جا کر، ہاں جی ہم سکول میں بچہ داخل کرواتے ہیں، ہاں جی یہاں پر اس کا بریڈ فورڈ کا سلیبس ہے، وہ ہیمبرج کے کیمبرج یونیورسٹی کا سلیبس ہے، یا یہاں پر جو ہے وہ اس کا بیکن ہاؤس کا کون سا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. پھر وہ اسکول والے بتاتے ہیں جناب ہمارے یہاں وہ سلیبس پڑھایا جاتا ہے، وہ سلیبس اتنا مزے کا ہے، اتنا جناب ہمارا ایکسپیرینس اچھا ہے اس کے حوالے سے کہ ہمارے سکول میں پڑھنے والا بچہ کوئی صدر بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی چیف آف سٹاف بنتا ہے، کوئی منسٹر بنتا ہے. پھر ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، شکر الحمدللہ اب ہم بھی یہ اپنا بچہ داخل کروائیں گے جہاں پڑھے ہوئے بچے صدر، وزیر اعظم اور وہ کیا چیف منسٹر اور چیف آف سٹاف بنتے ہیں. میرے بھائی یہ دنیا کے عہدے ہیں، آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. ایک بندہ ایک دن کرسی پہ ہے تو ہیرو ہے، کرسی سے اترا تو زیرو ہو گیا. ابھی تو جیل، ابھی تو ڈگریوں کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، اکثر کی ڈگریاں جیلی اور 2 نمبر ہیں.
لیکن پھر بھی میں تو اس سلیبس کے پیچھے بھاگتے جو سلیبس ان لوگوں نے پڑھا تھا. اور یاد رکھ یہ جتنے بھی صدر وزیر اعظم ہیں ان کو مانگنے کے علاوہ آتا کیا ہے؟ انٹرنیشنل مانگتے. تو پھر بھی ان کے سلیبس کے پیچھے بھاگتے. کبھی اس سکول کے سلیبس کا تو نے پوچھا جو سلیبس پڑھنے والے بچے اتنے بلند ہوئے؟ اللہ کے نبی نے وحی کی دھلی ہوئی زبان سے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما و قعدا. یہ میرے بیٹے جنگ کرے تب بھی امام ہے، سلو کرے تب بھی رہنما. اپنے گھر میں میٹھے پانی کا چشمہ اور ہم باہر دوڑ رہے ہیں. کبھی اس مدرسے اور سکول کا سلیبس پوچھا کہ اللہ کے حکم سے نبی نے جن کے قول اور فعل پر مورد تصدیق ثبت کی تھی یہ جو بھی کریں گے یہ امام ہوں گے. مسٹیک والی بات ہی کوئی نہیں ہے، بھول چوک والی بات ہی کوئی نہیں. آئیے اس مدرسے کا سلیبس پڑھیں کیا، اور وہی سلیبس ہے جو ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے پہ واجب ہے اپنے بچے کو پڑھائے اور اپنی بچی کو پڑھائے. یا علی فرمائیے مومن عمل کرے نہ کرے سننے کے لیے تیار ہے کم از کم، اور جگہوں پر تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر چلو کم از کم یہاں پر سننے کے لیے تیار ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سلیبس پڑھایا تھا. فرماتا حسن بیٹا وَن ابتدأَ بِتَعْلِيمِ کتاب اللہ عز و جل. میں علی ابن ابی طالب کے نزدیک ایک علی والے کے بچے کو جو سب سے پہلی کتاب جو نرسری اور پریپ کا قاعدہ پڑھنا چاہیے وہ قرآن مجید ہے. اللہ کا پاک کلام ہے جو بچے کو سب سے پہلے ایک علی والے کو پڑھنا چاہیے. اچھا مجھے پتہ ہے جب بعد میں آپس میں ڈسکشنز ہوں گی گھر جا کر اس میں کہا جائے گا کہ مولوی صاحب دی گل تے ٹھیک آئی لیکن یہ پرانے دور دیاں گلاں یہ پتھر دے دور دیاں گلاں پہ کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں لوگ یہ نہیں تھا، یہ سائنس یہ بایو اور یہ چیزیں نہیں تھی اس دور میں. بچے اتنے بزی نہیں تھے. آج تو بچے بہت بزی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. بچہ کب قرآن پڑھے، کیسے قرآن پڑھے؟ سکول جاتا ہے، سکول جا کر پھر ٹیوٹر کے پاس جاتا ہے. جب اس بیماری سے فارغ ہوتا ہے، ٹیوشن بیماری ہے، حقیقت ہے ٹیوشن بیماری ہے، میں پھر کر ٹیوشن بیماری ہے. میں نے وچ سائنس 800 میں سے 600 نمبر تھے میرے 1990 میں. ایک دن میں نے ٹیوشن کو نہیں پڑھی. ٹیوشن بیماری ہے. یہ تو وہی بات ہوگی جو سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے نا، ڈاکٹر سرسری چیک کر کے کہتا ہے ابو چیک کرنا تو میرے کلینک پہ آ جائے، وہ پھر وہاں سے ہی چیک کرتے ہیں. وہی بات ہے ساری. یہ باقی ادارے خالی اپنی شہرت اور مشہوری کے لیے ڈگریاں بتاتے اور پھر پڑھاتے ادھر جا کر ہیں. بیماری ہے، اس بیماری میں بچے نہیں جانا ہوتا ہے. بچہ جب بیماری سے فارغ ہو کے آتا ہے پھر اس نے نیٹ پہ آوارہ گردی بھی کرنی ہوتی ہے. پھر جناب اس نے وہ پتہ نہیں کلاس ورک لکھنا ہوتا ہے، پھر بچے کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں بچتا. اچھا ٹائم سیٹ کرے جی، اگر ٹائم سیٹ کریں گے قرآن کا بھی تو بچہ جو ہے نا وہ رہ جائے گا اپنی پڑھائی میں. پہلی بات تو علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پہلے بچے کو قرآن پڑھا پھر اے فارپل بھی فربال پڑھا. اور فرمان اب تدیا کا، لیکن یہاں پر کوئی میں نے ترجمے میں ملاوٹی کو نہیں کی. من اب تدیا کا بے تعلیم کتاب اللہ عز و جل. آپ کے کیا خیال ہے، کیا مولا متقیان کے دور میں سائنس کوئی نہیں تھی؟ امریکہ کائنات کے سائنس کے اوپر فرامین موجود ہے. انہی کے فرزند رئیس مذہب جعفری کی بارگاہ میں سائنسدان بھی بیٹھتے تھے، ماہر فلکیات بھی بیٹھتے تھے. یہ ہشام ہے نا، ہشام جو بادشاہ تھا وہ مدینہ آیا تھا، مسجد نبوی کی توسیع کی دیکھنے کے لیے آیا تھا. جب آیا تھا تو ایک بڑا پیارا منظر دیکھا گیا. اس میں منظر یہ تھا کہ امام علیہ السلام منبر پہ، پانچویں امام منبر پہ، اور اس کو ایک قافلہ لینے گیا تھا. بہت بڑا جلوس آگے سے استقبال کرنے گیا تھا، لیکن اس نے جا کر مسجد نبوی میں منظر دیکھا، اپنا استقبال بھول گیا. منظر یہ تھا 4000 شاگرد امام علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. منظر بھول گیا، آگے بڑھا، سارا پروٹوکول سائٹ پہ کر کے آیا پانچویں امام کی خدمت میں. اس نے آقا سے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا پڑھا رہے ہیں اپنی کلاس کو؟ آقا نے فرمایا اتحدث فی علم الجغرافیہ، اس وقت میری بات چل رہی ہے علم جغرافیہ کے بارے میں، جیوگرافی کے بارے میں میری بات ہو رہی ہے.
یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس اور یہ ریاضی وغیرہ ہے یہ یورپ سے آئی ہے؟ نہ، ہم لوگوں نے علم لیا نہیں ہے، انہوں نے لے لیا۔ میرے والد صاحب اللہ غری کرامت کرے بتاتے تھے مجھے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب میں جرمنی وغیرہ ان علاقوں سے ہم گزرے تو وہ کہتے ہیں مجھے نہج البلاغہ کا سب سے پہلا ترجمہ جرمن زبان میں ملا تھا، وہ لائے تھے پشاور، پھر اپنے ساتھ لائے وہ ترجمہ، اور اس میں سے جب وہ جو آدنام مالک اشتر ہے نا اس کے جب ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں برگیڈیئر عتیق الرحمان کو دیا تھا، وہ اپنی سیٹ پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے سب کچھ یہاں سے سیکھا ہے، مینجمنٹ یہ گھر بتاتا ہے، نفسیات یہ گھر بتاتا ہے، اقتصادیات یہ گھر بتاتا ہے، سب کچھ اس گھر نے بتایا۔ ہم لوگ ایسا سے کمتری کے شکار ہیں، او بیکن ہاؤس، او جی بریڈ فورڈ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ فرمایا قرآن سے آغاز کر، سب سے پہلے قرآن پڑھا۔ آپ کہتے نہیں مولانا صاحب اگر بچے کو قرآن کے لیے بھی ٹائم نکال کے دے بچے کے لیے، بچہ کون ذہن ہو جائے گا، بچہ کون ذہن ہو جائے گا۔ آپ کی چھٹے امام نے فرمایا من قرأ القرآن زاد بہ بصرہ، فرمایا جو بچہ جو بڑا قرآن پڑھے گا اس کی بصارت بھی بڑھے گی، بصیرت میں بھی اضافہ۔ قرآن کا پڑھنا کون ذہنی کا علاج ہے، کون ذہنی کا علاج ہے۔ قرآن پڑھنے سے کون ذہنی ختم ہوتی ہے۔ جیسے خدا رہا جاگے تھوڑا سا، امیر کائنات کی بات چلو اتنی نہیں مانتے، پریپ کتاب کے طور پر پڑھانا کم از کم، باقی کورس کے ساتھ ساتھ بچے کے قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کی ذات نے بڑا انعام ہے، بڑے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ دیکھیں نا یہ آپ کا قرآن پڑھا ہوا بچہ جب میرے اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ خالق کہے گا نہیں اپنے فرشتوں کے اس کی قبر سے عذاب ہٹا دو، اس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کے معصوم امام نے فرمایا جو باپ خالی اتنا کرے گا بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مسجد مولانا کی خدمت میں معلم کے پاس لے آئے گا، من علم ولدہ القرآن، جو بندہ اپنے بچے کے قرآن پڑھنے کا ماحول فراہم کر دے، فرمایا یکتب لہو عشرۃ حجۃ، اس کے نامہ اعمال میں 10 حجوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ بچے کے قرآن پڑھنے کا ماحول فراہم کر دے۔ آج ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، کل میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا کہ ایک طریقہ بتایا علماء نے، طریقہ بتایا بچوں کو پہلے 7 سال کے اندر ہی قرآن کا عاشق بنانے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ میرا طریقہ نہیں، یہ طریقہ اس شخصیت کا ہے جس نے میرے خیال ابھی ان کو 30 سے زیادہ سال ہو گئے کام کرتے ہوئے قرآن پر۔ آئے وجد الاسلام آگے محسن کراتی ایران میں، اس وقت ان کو 30 سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے قرآن کا پیغام لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے۔ انہوں نے اپنے کچھ تجربات بیان کیے، وہ کل عرض کروں گا کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کا عاشق کیسے بنا سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں کہنا پڑے گا 7 سال کے بعد بچے قرآن پڑھ، بچہ خود کہے گا میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ عید قربان گزری، ہر کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دی، جس کی جتنی گنجائش تھی اس نے اتنی قربانی دی، جس کا جتنا سٹیٹس تھا جتنا مقام تھا اس نے اتنی قربانی دی۔ اسی عید کے دن جب میں تو اپنی قربانیاں دے رہے تھے نا، میرے مولا حسین بھی کوفہ میں اپنی قربانی دے رہا تھا۔ لیکن رونے والوں، ہم نے اپنی قربانیوں کا احترام کیا، حکم بھی ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کا ایوان اللہ کی نشانیوں میں سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر اس کا احترام کرے گا خالق کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، فرمائے گا تیرے دل کے پاک ہونے کی علامت ہے میں تو نے اپنی قربانیوں کا احترام کیا۔ ہر بندے نے اپنی قربانی کو ذبح کروانے سے پہلے پانی پلایا، لیکن جو قربانی مولا حسین نے دی ہے نا وہ پیاسی ذبح کی گئی، اور اللہ جانتے اس قربانی کا احترام نہیں کیا گیا، پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں پھرایا۔ اللہ آپ کی ذات کو سوائے ان گھر کے غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کرتا، امتحان نہیں لیتا، قبلہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہوں گے، ان کو بٹھانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، بس اتنا کہتا ہوں ہر طرف سے امیدیں ختم ہو گئیں،
غریب تھک ہار کر، کوفہ کا واقف نہیں تھا، لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے، 2 دنوں میں لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے، کوفہ کی گلیوں اور چوکوں کا واقف نہیں تھا، غریب تھک ہار کر اپنی مقتل گاہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا، رونے کی آواز بلند ہوئی، توا باہر آئی، توا نے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں مسافر ہوں، مجھے پانی کا جام لا دے۔ توا گئی اپنے گھر میں پانی بھر کے لائی، آ کر خدمت میں پانی پیش کیا، غریب نے پانی پیا، پانی پی کر غریب دوبارہ توا کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ جب دوبارہ بیٹھا، اللہ جانتا ہے غیرت مند کے مر جانے کے لیے یہ جملہ کافی ہے، توا نے رو کر کہا تو شکل سے شریف معلوم ہوتا ہے، رات کے اس پیر میں تیرا میرے گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، جہاں تیری بیٹیاں تیرے انتظار کر رہی ہوگی، تیرے گھر والے تیرے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت مسلم کی چیخ نکلی، فرمایا توا تجھے کیا بتاؤں، کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں تو وہ ہوں جس کے گھر پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، میں حسین کا سفیر ہوں، مجھ سے کوفہ والوں نے بے وفائی کی۔ اجرکم اللہ، بس یہ جملہ سننا تھا، تو نے معافی مانگی، اپنے گھر لے گئی، مہمان ٹھہرایا، پورا رات غریب توا کے گھر مہمان رہا۔ توا کہتی ہے میں نے پانی پیش کیا، غریب نے پانی نہیں پیا، میں نے کھانا پیش کیا، غریب نے کھانا نہیں کھایا۔ توا کہتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حالات پورا شوق تھے کوفہ کے، میں دروازہ کھول کے دیکھتی، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی تسبیح پروردگار کرتے ہوئے سبوح القدس کی تسبیح کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا، میں تجدید وضو کر کے پانی لے کر حاضر ہوئی، میں نے کہا مولا آپ نے پوری رات میرے گھر میں آرام نہیں فرمایا، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ نے پانی بھی نہیں پیا، میرے گھر میں کون سی ایسی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ نے نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ رات کو سوئے ہیں؟ فرمایا تو تیرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن رات کو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو دیکھا، میرے چچا کی حالت یہ تھی، سر پہ امامہ موجود نہیں تھا، گریبان چاک تھا، سینے الٹی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا یا علی یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ فرمایا حسن، فرمایا میرا بیٹا میں بھی تیرے انتظار میں ہوں، رسول خدا تیرے انتظار میں۔ اجرکم حجرکم اللہ، فرمایا مجھے میرے مولا علی نے فرمایا مسلم بیٹا الوحا الوحا العجل العجل، یعنی بیٹا جلدی کر، دیر نہ کر، فاطمہ زہرا تیرے انتظار میں ہے، رسول خدا تیرے انتظار میں ہے۔ میں سمجھ گیا اپنے چچا کی بات سن کر میری زندگی کی آخری رات ہے، اس لیے میرا دل چاہ جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں اور بیداری کی حالت میں پوری رات گزار دوں۔ بس بھائیو، فجر کی نماز کے فرائض کو ادا کیا تھا حضرت مسلم نے، تسبیح ہزارہ میں عرض کر گیا پچھلے سال آپ کی خدمت میں، معصوم فرماتے ہیں جو یہ تسبیح نہیں پڑھتا اس کی واجب نماز قبول نہیں ہوتی۔ انصاف سے بتا تجھے مجھے اتنی معرفت ہے اس تسبیح کی، مسلم ابن عقیل کو کتنی پہچان ہوگی تسبیح زہرا کی، لیکن نہیں پڑھنے دی تسبیح زہرا کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو۔ ادھر واجب نماز کا سلام کا، ادھر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، حضرت مسلم تلوار اٹھا کر چلے گھر کے دروازے کی طرف، توا نے رستہ روکا، کہا مولا اس وقت آپ کا میرے گھر کے باہر جانا مناسب نہیں ہے، اللہ جانتے بستر پہ رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ غریب نے رو کے کہا توا میری ایک مجبوری ہے۔ مولا کیسی مجبوری؟ فرمایا میں خود بھی بڑا غیرت مند ہوں، میرا مولا حسین بھی بڑا غیرت مند ہے، ہم بنی ہاشم کو گوارا نہیں ہے کسی پردہ دار کے گھر میں ہماری وجہ سے گھوڑے سوار داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا مسلم اگر گھوڑے سوار آ بھی جاتے توا سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ تیرے خون کے پیاسے تھے، لیکن تیری غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ کجا توا کا پردہ، کجا علی کی بیٹی زینب کا پردہ، شام قریبہ کا ماحول ہے، گھوڑے سوار زینب کے خیمے۔ اجرکم اللہ۔ بس دوستو بھائیو بزرگوں، بڑی جان کی ہیلے کے ساتھ گرفت، کئی دفعہ فوج منگوائے گئے، ہیلے کے ساتھ گرفتار کر کے حضرت مسلم کو لایا گیا ابن زیاد کے سامنے۔ سپاہی نے کہا سلم علی الامیر، امیر پہ سلام کر۔ فرمایا والی امیر سوى الحسین، جس کا حسین جیسا امیر ویسے رزیل پہ سلام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ظالم کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، مکالمے کے اختتام پہ اس نے حکم جاری کیا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جب شہادت کی بات ہوئی نا، آنکھوں سے نکلے آنسو۔ آیت اللہ بیبانی نے اپنی کتاب میں لکھا، ابن زیاد نے تانا مار کے کہا ہاشمی جوان ہو کر موت سے ڈرتا ہے۔ فرمایا میں اپنی موت سے نہیں، اپنے موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے اپنی شہادت نہیں رلا رہی۔ کہا پھر رو کیوں رہے؟ کہ میں نے مولا حسین کو خط لکھ دیا ہے، میرے
ساتھ پہ 18,000 نے بیعت کی ہے. حسین پھر اکیلے نہیں آ رہے, زینب اور ام کلثوم کے ساتھ آ رہے ہیں. کوئی جا کر میرے مولا کو بتا دے, مولا بہنیں لے کر کوفہ نہ آنا. میں کہوں گا مسلم اگر حسین آ بھی جائے, زینب آ بھی جائے, عباس جیسا نگران موجود ہے, لیکن پھر بھی تیری غیرت کو گوارا نہ ہوا. تیرے سر نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب وہی زینب ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, بھائی مارے. بس اتنا ہی پڑھنا تھا, وہ کام کرے قبر کی پہلی رات ہو. میرے ایمان ہے, ایک ایران کے مجتہد آیت اللہ فاطمی نے اپنی کتاب میں لکھا جو حضرت مسلم پہ سلام کرے گا, مسلم قبر کی پہلی رات اس کی قبر میں آ جائے گی. اب وہ کام کرے قبر کی پہلی رات ہو, تیری اور میری قبر میں تشریف لائیں. میرے اور آپ کے جتنے مرحوم ہیں, میرے والدین مرحوم ہیں, آپ کے گھروں کے جو مرحوم ہے, میرا ایمان ہے, ان کی قبروں میں تشریف لائیں گے. عرض کریں گے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائیں گے دیکھو جام والا مجلس ہو رہی تھی, میری شہادت کی مجلس تھی, سب نے مل کر میری غربت پہ سلام کیا, میں مسلم سلام کا جواب دینے تیری قبر میں السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لا سیما علی مسلم بن عقیل. اللہ جانتے ایک منزل پہ غریب کا قافلہ پہنچا تھا. جب قاصد حضرت عباس کے خیمے کے اندر داخل ہوا, میرے مولا فرماتے ہیں عباس بھیا جلدی کر قاصد کو میرے خیمے میں بلاؤ. جب کوفہ کا قاصد پہنچا مولا کی خدمت میں, مولا نے فرمایا قاصد اتنا بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ اللہ جانتے حالات کا نام آیا. قاصد رو کے کہتے ہیں مولا جب میں کوفہ سے نکلا, مسلم اور آنی کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا. کوفہ کے گستاخ بچے پتھر مار کے لاشوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. میرے مولا جلدی سے زینب بہن کے خیمے کے اندر آئے. فرمایا زینب جلدی کر مسلم کی دونوں بچیاں میرے پاس بلا. دونوں بچیاں مولا کی خدمت میں آ گئی. سکینہ کو جھولی سے میرے مولا نے اٹھا دیا, ایک بچی کو دائیں زانو پہ بٹھایا, دوسری بچی کو بائیں زانو پہ بٹھایا. میرے مولا نے خاص انداز سے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کیا. بچوں نے جلدی سے غریب کی جھولی کو چھوڑ دیا. فرمایا میرا بیٹا کیوں اپنے مولا کی جھولی کو چھوڑ دیا؟ فرمایا مولا حسین اس طرح آپ مدینہ میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کیا کرتے تھے. مجھے لگتا ہے میرا بابا مارا گیا, ہم پردیس کے عالم میں یتیم ہو گئی ہیں. نہیں آپ کا امتحان لینا چاہتا, آخری جملے التماس سے دعا. میں کہوں گا مسلم کی بچیوں, بے شک پردیس کا عالم تھا, بابا کی شہادت کی خبر ملی, لیکن آپ کو حسین دلاسے دے رہے تھے, سکینہ تسلیہ دے رہی تھی, ام کلثوم آسرا دے رہی تھی, لیکن کربلا میں دیکھ سکینہ یتیم ہو گئی ہے. کوئی رخساروں پہ تماچے مار رہا ہے, کوئی برق. آخری جملہ ختم ہوگی, میرے سے کی مجلس ہاتھ اٹھا دعا کے لیے. ٹھیک 1 مہینہ بعد اسی دربار میں اللہ محمد باقر ملغوبی لکھتے ہیں اسی دربار میں ایک ہاشمی پیش ہوا. اللہ جانتا ہے جب ایک کوفی نے سوال کیا من انتا تو کون ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میں ہاشمیوں میں سجاد ہوں, میں ہاشمی ہوں. اللہ جانتا ہے جب مولا نے فرمایا میں ہاشمی ہوں, کہتا میں نہیں مانتا تو ہاشمی ہے. مولا فرماتے کیوں نہیں مانتا؟ کہتا اگر تو ہاشمی ہے تجھ سے 1 مہینہ پہلے اسی دربار میں ایک ہاشمی پیش ہوا تھا جس کا نام مسلم ابن عقیل تھا. وہ تجھ سے زیادہ پیاسا تھا, تجھ سے زیادہ زخمی تھا, لیکن اس کی کمر میں خم نہیں تھا, اس کی گردن جھکی ہوئی نہیں تھی. تو کمر سیدھی کیوں نہیں کرتا؟ تیری گردن میں خم کیوں ہے؟ میرے مولا نے رو کے فرمایا وہ بھی ہاشمی تھا, میں بھی ہاشمی ہوں, لیکن تو نے انصاف نہیں کیا. اس کے ساتھ نہ پھپھیاں تھی